باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین, ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین, آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ پر گفتگو کر رہے تھے. قرآن کریم نے ایک عام بیان دیا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب, آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتے. حدیث پاک میں صحیح مسلم کی حدیث ہے, جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 313 پر یہ حدیث پاک درج ہے. فرمایا کہ لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس او من ابناء فارس. فرمایا کہ اگر دین جو ہے ثریا ستارے کے پاس بھی ہوا, علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہوا, تو ضرور ایک فارس میں سے یا ابناء فارس میں سے ایک شخص آئے گا جو اسے لے کر آئے گا. علامہ علاء الدین حسکفی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ان ابا حنیفہ من اعظم المعجزات المصطفیٰ من اعظم معجزات المصطفیٰ بعد القرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو معجزات ہیں قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. ناظرین و سامعین, آپ کے متعلق محدثین اور فقہا کے جو اقوال ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. حافظ الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ پہنچ کر دریافت کیا کہ سب سے بڑھ کر زاہد اور متقی کون, اور کہا کہ لوگوں نے جواب دیا امام اعظم ابو حنیفہ. میں نے پوچھا کہ سب سے بڑا فقہ کا ماہر کون, سب سے بڑا حدیث کا ماہر کون, تو ان تمام سوالات کے جواب میں ایک ہی جواب ملا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء فقہ میں ابو حنیفہ کے پروردہ ہیں, یعنی جس نے فقہ سیکھی ہے ابو حنیفہ سے سیکھی ہے. ناظرین و سامعین, فرمایا کہ امام اعظم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موافقت عطا فرمائی ہے. اسی طریقے سے امام کے ہم اثر یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ 1000 استادان علم سے میں نے حدیث, فقہ, یہ تمام چیزیں حاصل کی. فرمایا کہ مگر واللہ سب سے زیادہ عالم قرآن, سب سے زیادہ عالم حدیث, سب سے زیادہ ماہر فقہ, سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے پایا ہے. اور امام اعمش جو ہے, جو کہ ناظرین یوں سمجھ لیں کہ بڑے سخت قسم کے ایک عالم تھے, وہ ان سے چند مسائل دریافت کی ہے. یعنی محدث امام اعمش کہتے ہیں کہ میں نے چند مسائل احادیث کے متعلق دریافت کی ہے, تو تمام کے جوابات مجھے ملے. تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ اے ابو حنیفہ, تم طبیب ہو, ہم عطار ہیں, یعنی ہم تو دوا بیچنے والے ہیں, لیکن دوا کی حقیقت کو جاننے والا اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو. ناظرین و سامعین, یہ چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. انشاءاللہ موقع ہوا تو کل بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص طور پر علم کے حوالے سے
اور پھر کچھ واقعات آپ کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 77 ہے، اور 77 کا ناظرین لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ مکانن پڑھیں گے بلکہ مکانن پڑھیں گے ملا کر، نون پر دو زبر کی تنوین ہے، صرف اللہ کی واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ بلون کا قاعدہ ملانے کی صورت میں اپلائی ہوگا، لیکن جب وقف پڑھیں گے تو مکان نہ پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ تصفون وقف کی صورت میں تصفون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف ہے۔ اندر 77 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 77 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالا ایک کلمہ، انتم دوسرا، شرن تیسرا، مکانن چوتھا، واو پانچواں، اسم اللہ چھٹا، اعلم ساتواں، بی آٹھواں، مانواں، تصفون 10واں۔ کل یہاں 10 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال انتم شرن مکانن، شرن میں را پر دو زبر کی تنوین ہے، ایک تو اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، شرن نہیں، شرن، دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کو مکانن کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرمنون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، شرن مکانن نہیں، شرن مکانن، وقف کریں گے تو مکانہ پڑھا جائے گا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، واو پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں زبر ہونے کی وجہ سے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ واللہ اعلم بما تصفون، بما تصفون، یہاں وقف کریں گے تو تصفون پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی ناظرین انشاءاللہ نشاندہی بھی ہوگی، اور تحقیق و ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انتم شر مکانا مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ یہ آیت نمبر ناظرین 77 ہے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب، کہ اسماء یہاں پر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے انتم، دوسرا شرن، تیسرا مکانہ، چوتھا اللہ، پانچواں اعلم، چھٹا بما۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا قال اور دوسرا تصفون۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکہ حرف واو ہے اور دوسرا بی ہے، تو کل 2 حروف ہیں۔ جلدی سے آ جائیں اسماء کی طرف۔ پہلا انتم، دوسرا شرن،
تیسرا مکانن اور چوتھا اسم اللہ، پانچواں ماں۔ پانچواں ہے ناظرین ماں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین دو افعال ہیں، قال اور تصفون، اور حروف دیکھیں کتنے ہیں۔ پہلا حرف واو اور دوسرا ہے بی۔ واو اور بی، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین جو ہے وہ، بلکہ اسم ایک رہ گیا ہے، وہ اسم ہے اعلمو، تو اس کو ہم اخیر میں لکھ دیتے ہیں نمبر 6 میں۔ تو 6 اسما، 2 افعال، 2 حروف، کل ملا کر 10 کلمات ہیں، کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو انتم، انتم جو ہے آپ دیکھیں ناظرین کہ یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ شر کا معنی شر ہی ہوتا ہے، شر کا معنی برائی، شر کا معنی بری چیز، یہ تمام چیزیں ناظرین شر کے معنی میں آتی ہیں، اور ہم بھی عام طور پر شر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار تم شر نہیں کرو اس معاملے میں، یعنی برائی کا ارادہ نہ کرو، تو یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مکان، اچھا جی، مکان کسے کہتے ہیں؟ مکان کہتے ہیں جگہ کو، اور امکنہ اس کی جمع آتی ہے۔ مکان ایک جگہ، امکنہ بہت سی جگہ ہیں، اور یہ مکان بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا مکان کہاں ہے، یعنی آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کا ہاؤس کہاں ہے، تو ہم اردو میں مکان کہتے ہیں۔ یہ اسم ظرف ہے، یعنی اسم ظرف مکان ہے، رہنے کی جگہ، تو یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسم اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور ناظرین اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے، اس کا ورد کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میری حاجتوں کو پورا فرما۔ ماں جو ہے اس میں موصول ہے، یہ ناظرین غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اعلمو اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل اسے کہتے ہیں کہ یعنی جس کے معنی میں، جس کے مادے میں، یعنی جس کے معنی میں زیادتی پائی جائے، جیسے علیم جاننے والا، اعلم بہت زیادہ جاننے والا، بہت بہتر جاننے والا، جیسے سمیع سننے والا، اسمع بہت سننے والا، قریب قریب، اقرب بہت قریب، تو علیم جاننے والا، عالم جاننے والا، اعلم بہت زیادہ جاننے والا۔ ہم کہتے ہیں نا واللہ تعالی اعلم، جب کوئی بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ، اس کا جواب یہ ہے واللہ تعالی اعلم، باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ قال یقول قول، قول کا معنی بات ہے، اور قول اس کا مصدر ہے قال کا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تصفون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم بیان کرتے ہو یا تم بیان کرو گے، اور یہاں پر پریزنٹ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا کہ تم بیان کرتے ہو۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور ہے، اور بی جو ہے ناظرین یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی معنی میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین یہاں پر یعنی ساتھ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور یا تو پھر کچھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تحسین کلام کے لیے اس کا معنی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 کلمات میں کل 4 کلمات، تقریباً نصف کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شر، نمبر 2 مکان، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 قال میں قول۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔
قاف علیف زبر قا، لام زبر لا، قال، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، شین را زبر شر، را میم دو پیش رم، شرم، میم زبر ما، کاف علیف زبر کا، نون دو زبر نن، مکانن، شرم مکانن۔ اچھا ملا کر پڑھیں گے تو مکانو پڑھیں گے، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، وف کی صورت میں مکانہ پڑھا جائے گا۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیشو، واللہ، حمزہ عین زبر اع، لام زبر لا، میم پیش مو، اعلم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، تا زبر تا، صاد زیر سی، فا واو پیش فو، نون زبر نا، تصفون، یہاں وقف کریں گے تو بما تصفون پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال، اس نے، انہوں نے فرمایا، انتم، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے اس نے کہا، لیکن چونکہ برگزیدہ ہستی کی طرف منسوب ہو تو پھر کہیں گے قال، اس نے فرمایا یا انہوں نے فرمایا، انتم، تم، شر، بہت بری، مکانن، جگہ، وا اور اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بھی ساتھ، ما جو، تصفون، تم بیان کرتے ہو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں یہاں پر آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ اس نے دل میں کہا، تم خود بدتر خصلت کے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اس نے دل میں کہا، تم خود بدتر خصلت کے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جو تفسیر ہے وہ عرض کریں گے۔ تفسیر جو ہے ناظرین، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ آیت نمبر خاص طور پر جو 61 تک آیت ہے، یعنی آیت نمبر 59، 60 اور 61، اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد 62، 63 اور 64، یعنی 62، 63 اور 64 نمبر آیات کی ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ اچھا، ایک تو چیز ہم نے یہ بیان کی کہ خاص طور پر کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی بوریوں میں رقم کی تھیلی جو رکھی تھی اس کی وجہ کیا تھی، کہ اپنے کارندوں سے فرمایا کہ ان کی پیسوں کی تھیلی ان کے سامان میں رکھ دو۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 62 میں ہے۔ تو اس کی وجوہات جو علماء نے، مفسرین نے بیان فرمائی، ہم نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اس کے ساتھ ناظرین یہاں پر دوسری بات یہ بھی آتی ہے خاص طور پر کہ یعقوب علیہ السلام کے بن یامین کو بھیجنے کی جو وجوہات ہیں، اس یعنی کیا وجوہات ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے بن یامین کو بھیجا، کیونکہ یہاں پر باقاعدہ آیت کریمہ میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا خاص طور پر کہ یعنی میں اس کے متعلق تم پر کس طرح اعتبار کروں کہ جس طریقے میں اس سے پہلے بھی تم پر اعتبار کر چکا ہوں، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن بہرحال بھیجا صحیح۔ تو بھیجنے کی وجوہات کیا ہیں
ایک سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ تجربہ کر چکے تھے کہ انہوں نے بھائیوں کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا، اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر نہیں آئے اور کہہ دیا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور بالآخر ان کا جھوٹ بھی ثابت ہو گیا۔ تو دوبارہ ان کے کہنے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام بن یامین کو بھیجنے پر کیسے تیار ہوئے؟ ایک تو یہ تھا کہ وہ بھائی اب کافی بڑے ہو چکے تھے اور نیکی اور تقوی کی طرف مائل ہو چکے تھے، اب ان سے سابقہ کارروائی کی توقع ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ بن یامین سے اس طرح حسد نہیں رکھتے جس طرح یوسف علیہ السلام سے ان کا بغض اور حسد تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پہلے اعتماد کرنے کا تجربہ تلخ تھا، یعنی بڑا تلخ تھا، لیکن قحط کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی ہو اور اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے ہوں۔ اب اس کے بعد ناظرین انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے اب آیت نمبر 65 کی۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں انہوں نے اپنے پیسوں کی تھیلی دیکھی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی، جو یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں رکھنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم کی تھیلی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے، اور بادشاہ کے لیے تو یہ معمولی مقدار ہے۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ آیت نمبر 66 میں ان کے باپ نے کہا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، ماں سوا اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ عہد کر لیا تو اس نے کہا کہ ہم جو عہد کر چکے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ اب اس پر ناظرین آپ دیکھیں کہ اس آیت میں ما نبغی جو استعمال ہوا، یا ابانا ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، تو ناظرین ما نبغی کے دو محمل ہیں، یہ ما نفی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور استفہام کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ما نفی کے لیے تو اس کا معنی یہ کہ انہوں نے بادشاہ یعنی یوسف علیہ السلام کے متعلق جو بتایا تھا کہ وہ بہت فیاض اور جواد ہیں، تو ہم اس تعریف اور توصیف سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھیے اس بادشاہ نے ہمیں رقم کی تھیلی بھی واپس کر دی، اور اس صورت میں دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم آپ سے دوبارہ جانے کے لیے مزید رقم نہیں چاہتے، کیونکہ بادشاہ نے ہماری پہلی رقم ہمیں واپس کر دی ہے۔ اگر یہ ما استفہام یعنی سوال کے لیے ہے تو اس صورت میں معنی یہ کہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہماری رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں ما نبغی کے بعد وَنَمِيرُ هَذِي بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور کہا کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، آیت نمبر 65 میں۔ تو ناظرین یہ یہاں یوں سمجھ لیں کہ نمیر اہلنا کا معنی کیا ہے کہ اب اپنے گھر والوں کے لیے طعام یعنی کھانا لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئے تو ان کو غلے سے لدا ہوا ایک اونٹ زیادہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ذالک کیل یسیر، یہ تو معمولی مقدار ہے، اس کے بھی کچھ محامل ہیں۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ اتنے فیاض اور جواد کے لیے ایک بار شتر دینا تو بہت معمولی بات ہے، اور حضرت زجاج نے بھی یہی فرمایا، جتنی طویل مدت ہم نے ایام قحط میں گزاری ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت کم مقدار ہے، ہمارے بھائی کے بغیر جو ہمیں غلہ دیا گیا وہ بہت کم ہے، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہمیں غلہ زیادہ مل سکے۔ مصیبت میں گھر جانے کا معنی کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ پختہ عہد کرو، کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے یہ عہد کرو، اور دوسرا معنی یہ کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ۔ مصیبت میں ناظرین یعنی مصیبت میں جو بندہ گر جاتا ہے نا، کہتے ہیں مصیبت فلاں بندہ مصیبت میں گر گیا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو ایک تو یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے پریشانی میں کہ تم یہ پختہ عہد کرو کہ تم اسے واپس لاؤ گے، اللہ کو گواہ کرو یا اللہ کی قسم کھاؤ۔ اور مصیبت میں گرنے کے بھی دو معنی ہیں،
معنی ہے ایک یہ کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، اور دوسرا یہ کہ تم سب مقہور اور مغلوب ہو جاؤ۔ ناظرین و سامعین، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام راضی نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا پیسہ بھی ہمیں واپس مل گیا ہے، اور اتنا فیاض اور سخی بادشاہ ہے، اور یعنی ہمارا پیسہ بھی ہمیں واپس کر دیا ہے، اب ہمیں دوبارہ ہم غلہ لینے کے لیے جائیں گے تو آپ سے پیسہ نہیں لیں گے، ہم اسی رقم سے کام چلا لیں گے۔ اور انہوں نے بادشاہ کی تعریف بھی کی، یہاں تک کہ جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام بھیجنے پر راضی نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے زیادہ کہا، یہ تمام دلیلیں پیش کی، تو بالآخر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تم جو ہے اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ عہد کرو، یا اللہ کے نام پر قسم کھا کر یہ عہد کرو کہ تم اسے واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ مصیبت تمہارے ساتھ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے باپ سے عہد کر لیا، اور یہ بھی کہا کہ بھائی جو عہد کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اب اگلی آیت میں 67 میں فرمایا کہ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اس نے کہا کہ میرے بیٹو، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹو، شہر میں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، میں نے اسی پر توکل کیا، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ پھر وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے باپ نے حکم دیا تھا، اور وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتے تھے، مگر وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ناظرین، اب اس کی تفسیر میں مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی جو 10 بیٹے تھے نا، یہ تھے بڑے خوبصورت، ان کے بارے میں ہے کہ یہ خوبصورت تھے، اور مصر کے 4 دروازے تھے۔ جب 10 بیٹے مصر روانہ ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا۔ دیکھیں ان کے بیٹوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ بھی کیا، لیکن باپ ہوتا ہے۔ جب وہ جانے لگے تو خدشہ ہوا کہ اگر ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو ان پر دیکھنے والوں کی نظر لگ جائے گی، تو فرمایا کہ میرے بیٹوں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ناظرین جو نظر کا معاملہ ہے نا وہ برحق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے بھی منع فرمایا۔ ناظرین نظر کے جو احکامات ہیں اس پر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، اور پھر اس جو ہے وہ نظر کا توڑ کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، اور پھر اس واقعے کو بھی جو آگے بڑھایا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہے وہ سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح حال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ جی پڑھا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انتم، قال انتم، قالا نہیں، قال انتم قال انتم شر مکانا، شر مکانا، مکانا مکانا واللہ اعلم واللہ اعلم بما تصفون۔ بما تصفون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی چاندلا والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انتم شر مکانا واللہ
أعلم بما تصفون. اس نے دل میں کہا تم خود بدتر خصلت کے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی مفتی صاحب آمنہ. جی آمنہ بیٹا کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمد جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رہتے رہے. اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. پھر آپ سب بیٹوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ رکھے. پڑھیں گی آپ؟ جی میں پڑھوں. ہاں پڑھیں بالکل پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انتم. اچھا قال میں لام کو کھینچی مت. قال انتم. قال انتم شرم نہیں، شرم. آپ بیٹا میں ایسے پڑھ لیتا ہوں، آپ کے سامنے پتہ نہیں کیوں گھبرا جاتا ارے کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے بیٹوں کی طرح ہیں اماں. بیٹوں کو گھبرانا چاہیے، اماں کو تھوڑی گھبرانا چاہیے. میں بس سناتے میں گھبرا جاتا ہوں بیٹا، ویسے سے صحیح پڑھ لیتا ہوں. پڑھے شین پر زبر ہے. شرم مکانا. قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. تصفون. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ صحیح بات. جی بسم سنائیے. اللہ الرحمن الرحیم. قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. اس نے دل میں کہا تم خود بدتر خصلت کے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خود جانتا ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے اور جس ڈیٹ کا چاہیے سرچ کریں. اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.